مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایک بڑے ہی پیارے موضوع کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ بزرگ مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم ساری زندگی کسی نہ کسی کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ بچپن ہوتا ہے تو والدین کی خوشی عزیز ہوتی ہے اور بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ انہیں خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے، انسان جوان ہوتا ہے، اب اس کی ترجیحات تھوڑی تبدیل ہوتی ہیں۔ اب وہ دوستوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے، دوستوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنی عملی زندگی میں جہاں بزنس کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے پارٹنرز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں دیگر لوگوں کی خوشی کا ہم خیال رکھ رکھے ہوتے ہیں۔ تو پوری زندگی ہماری اسی طرح گزرتی ہے، کبھی کسی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کیا کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ غور کیا ہے کہ ہمارا پاک رب، ہمارا پیارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ دنیا کے لوگ آج اگر ہم سے خوش ہیں تو ہو سکتا ہے کل ہم سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو یقین مانیں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یقین مانیں اگر رب راضی تو جگ راضی، اللہ راضی ہونا چاہیے، اور ہر کام کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا، کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے تو یقین مانیں ہماری زندگی بہتر نہیں بہترین بن جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم زندگی کی بازی جیتنے والی دوڑ میں شامل ہو جائیں کہ رب کی رضا پانے کا ہمارا ذہن بن گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بزرگ مبلغین سے سنیں گے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، اللہ پاک کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، اور بزرگان دین اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم میں بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کراؤں گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام انہوں نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے کہ کتنا پیارا پیغام ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے جبرائیل امین کے ذریعے، اے محبوب کیا اس بات پہ تم خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ تمہارا غلام ایک بار سلام بھیجے گا اور ہم 10 بار سلامتی بھیجیں؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ ہم غلاموں کی کیا شان ہے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے کہ ہم ایک بار درود و سلام پڑھیں گے اور رب تعالیٰ ہم پر 10 سلام بھیجے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کو راضی کریں۔
اس پروگرام پہ چلتے ہیں، بزرگوں سے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں. انشاءاللہ بہت ہی پیاری اور مفید باتیں ہمیں سیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی. اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری سیدھی جانب تشریف فرما ہے ہمارے رکن شورا ہیں حاجی محمد شاہد اتاری مدنی صاحب. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ سنخاں ہیں جناب محمد کامران اتاری بھائی. کامران بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میری دوسری جانب تشریف فرمائے بزرگ مبلغ اکثر مدنی چینل پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں جناب محمد عتیق اتاری صاحب. عتیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم. اللہ پاک عافیت کا معاملہ کرے. آمین آمین. عتیق بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ایک اور بزرگ مبلغ شاہ صاحب ہیں، سید ہیں ماشاءاللہ، سید محمد شاہد اتاری صاحب. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین آئیے کامران بھائی ہمارے ثنا خواں ہیں، بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں، ان سے کلام سنیں گے. جی کامران بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ امیر اہل سنت کا کلام محبت میں اپنی گما یا ہاں سبحان اللہ. سیدنا محمدنا سیدنا محمدنا پڑھیے سیدنا محمدنا اپنے در پہ بولا لو نا آقا اپنے در پہ بولا لو نا سیدنا محمدنا پڑھیے سیدنا محمدنا محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہوں مست بے خود میں تیری لا میں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میرے مولا میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر رہوں کانپتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی تو اپنی ولایت
पाऊं मैं अपना पता या इलाही बना दे मुझे नेकों का सदका मेरे मौला बना दे मुझे नेकों का सदका गुनाहों से हर दम बचाया इलाही गुनाहों से हर दम बचाया इलाही न पाऊं मैं अपना पता या इलाही मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो कर इखलास ऐसा अता या इलाही कर इखलास ऐसा अता या इलाही न पाऊं मैं अपना पता या इलाही मुसल्सल है अत्तार तेरी अता से मेरे मौला मुसल्लिमान है आता तेरी अता से हो ईमान पर खाया इलाही हो ईमान पर खाया इलाही न पाऊं मैं अपना पता या इलाही मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही न पाऊं मैं अपना पता या इलाही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत कलाम मुनाजात अल्लाह पाक की बारगाह में बड़े ही प्यारे अंदाज में कामरान भाई ने हमें ये कलाम सुनाया। मुसलमान है अत्तार तेरी अता से, कितनी प्यारी दुआ है। हो ईमान पर खातिमा या इलाही। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए और हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह पाक दराज़ी उम्र बिल खैर बिल आफ़ियत अता फरमाए। सारे दुख दर्द परेशानियाँ रब ताला दूर फरमाए। आफ़ियत वाली, सेहत वाली, सलामती वाली, ईमान वाली तवील उम्र आपका और हमारा अल्लाह पाक मुकद्दर फरमाए। आमीन। आइए चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। आज हमारे ज़िंदगी बेहतर बनाए प्रोग्राम में मौजू है अल्लाह पाक को राज़ी करें। अल्लाह पाक को राज़ी करें। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को राज़ी करें। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं हमारे शाहिद भाई की तरफ। शाहिद भाई, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और दुनिया की आर्जी कामयाबियों को शायद हम अपना असल मकाम और मर्तबा और मनसब समझ लेते हैं, बस उसी की कोशिशों में लगे रहते हैं। पूछना ये है कि असल कामयाबी और सबसे बड़ी कामयाबी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसका प्यारा रब जल्ल जलालुहु उससे राज़ी हो जाए, और ये बहुत बड़ी नेमत भी है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से बंदे को आखिरत में जो इनामात दिए जाएंगे उनमें सबसे बड़ा और इंतहाई दर्जे का इनाम ये होगा कि अल्लाह पाक बंदे से राज़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी अपनी रज़ा का ज़िक्र किया है और बड़े खूबसूरत पैराए में ज़िक्र हुआ है। अल्लाह पाक पारा 10 सूरह तौबा की आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाता है, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम।
یعنی اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اللہ، کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا سبحان اور اللہ، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک بھی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سبحان اللہ، تو اللہ پاک جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو مخلوق میں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ ایسی نعمتیں عطا، جنت عطا کر دی، جنتوں کی نعمتیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ اللہ، عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اپنی رضا سے نوازتا ہوں، سبحان اللہ، اور تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو اللہ پاک کی جو رضا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بات۔ کہ جنتی بھی جو ہے وہ ان کو یہ اپنی رضا کی اللہ پاک خوشخبری سنائے گا۔ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے رب کو راضی کیا، اور نامراد و برباد ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اس معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے رب کی رضا ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بے شک، آپ نے انٹرو میں جو ہے بتایا کہ ہمیں یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہیں رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ ہر کام سے پہلے دیکھیں، سوچیں کہ یہ کام کروں گا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا اللہ کی ناراضی حاصل ہوگی، اور اگر وہ ناراضی، اللہ کی ناراضی والا کام ہو تو فوراً رک جائے۔ بے شک، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری وصیت فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ پاک کی ناراضی عام ہو گئی ہے، اوہ، تم سب اپنے رب کو راضی کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو اور نیک اعمال اختیار کرو۔ تو واقعی ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، اور گناہوں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں رب کی رضا حاصل ہوگی، اور یہ درست ہے کہ جس سے رب راضی ہو گیا اس سے جگ راضی ہو گیا۔ سبحان تو اللہ پاک بس ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارکہ بھی ہمارے شاہد مدنی بھائی نے بیان فرمائی کہ اللہ کریم کی رضا مندی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر مسلمان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا پیارا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور کتنی پیاری بات فرمائی ابھی ہمارے رکن شورا نے کہ رب راضی تو جگ راضی۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہیں ہے، بس رب راضی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بلکہ جو زندگی ہمیں ملی ہے عتیق بھائی، اس زندگی کا تو ہمیں مقصد یہی بنانا چاہیے کہ بس یہ زندگی ملی ہے اور یہ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس ہے اور ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی کریم رضا بھائی، بے شک زندگی کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہی ہونا چاہیے۔ بے شک، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ کنز العرفان، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ مفسر قرآن مفتی قاسم اتاری دامت و برکاتہم العالیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے بے شک، کہ اے لوگو، اللہ پاک نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا۔
سبحان اللہ. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے شک. اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس طرح کا عمل جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. بے شک اس کی نیت تو خالصتاً اللہ کو راضی کرنا ہوگی لیکن اس کا اگر عمل جو ہے وہ شریعت کے طریقہ کار کے مطابق نہ ہوا تو پھر یہ بھی درست نہ ہوگا. بے شک. یقیناً ہمیں جو ہے اپنی نیت بھی خالصتاً اللہ کو راضی کرنے والی ہی بنانی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے, میرا اللہ پاک راضی ہو جائے. لیکن ہمیں ہر صورت جو شریعت نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا ہے اسی طریقہ کار پہ چل کر عمل کرنا چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح طریقہ ہے, کس طرح نماز پڑھنی ہے اس کو سیکھنا ہے, کس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے اس کو سیکھنا ہے, اور کس طرح زندگی کے معمولات طے کرنے ہیں اس کو سیکھنا ہے. اور نیت اس میں یہی رکھنی ہے کہ یہ جو بھی عمل میں کر رہا ہوں اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بس یہ ہماری بھرپور کوشش رہنی چاہیے اور یہ رہے گی تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف چلے جائیں گے. سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ موت اور زندگی کو تو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے, ہماری جانچ ہو, پتہ چلے ہم کون نیک عمل کر رہا ہے, کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے. کیونکہ اللہ پاک کی فرما برداری کرنا یہ امتحان ہے ہمارا. اگر نہیں کریں گے تو نافرمانی ہوگی اور گناہ میں پڑ جائیں گے. تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا, جو احکامات ہم پر لازم کیے گئے ہیں ان کی پابندی کرے گا, نمازیں پڑھے گا, روزے رکھے گا, حج کرے گا, زکوٰۃ دے گا, اپنے آپ کو ممنوعات سے بچائے گا اور ہر کام شریعت کے احکام کے مطابق کرے گا. تو واقعی یہ عملی طور پر اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, غالباً بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہے. آپ بڑے بزرگ تھے, بڑا مطلب اولیاء کرام میں آپ کا ایک بڑا نام ہے. آپ ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے غالباً ہارون رشید وہاں سے گزرے تو دیکھا بہلول دانا بیٹھے ہیں. وہ جانتے تھے یہ اللہ والے ہیں, تو آپ سے پوچھا کہ اے بہلول دانا آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر بندوں کی, جو لوگ کاروبار میں مشغول تھے اور تجارت کر رہے تھے, کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا اچھا تو کیا ہوا پھر؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے, بندے نہیں مان رہے. اللہ تو مان رہا ہے, یہ بندے نہیں راضی ہو رہے صلح کے لیے. خیر ہارون رشید چلے گئے. اب کچھ دن کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہارون رشید قبرستان میں گئے قبور کی زیارت کے لیے, دیکھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے. آپ سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ حضور آج قبرستان میں بیٹھے ہوئے؟ تو وہی جواب دیا, کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں. کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب بندے تو راضی ہیں صلح کے لیے, اب رب نہیں مان رہا. اللہ اکبر. یہ وقت جو ہے نا زندگی کا, موت اور زندگی کے درمیان جو پیریڈ ہے نا, بس اس میں رب کو راضی کرنا ہے اور رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے. اور آج بندے راضی نہیں ہو رہے. آج راضی ہو جائیں, آج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیں. یقین مانیں رب تو ادھر توبہ کے آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں اور رب راضی ہو جاتا ہے, فوراً راضی ہو جاتا ہے. اتنا کریم رب ہے. لیکن اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا, دارالعمل گزر گیا اور دارالجزا میں قدم رکھ دیا, پھر رونا دھونا چیخنا چلانا کام نہیں آئے. آج اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں, انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے ضرور کرم فرمائے گا اور ہم سے راضی ہو. کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی ہمارے اللہ والے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے, کیا بسم عمل اللہ ہوا؟ الرحمن الرحیم. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. دنیا کے اندر آنے کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ پاک کی رضا ہے, اور جو اس اصول سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے نا تو اس کو سوائے شرمندگی کچھ حاصل نہیں ہوتا. صحیح فرما. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ اس انداز پر گزاریں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو,
اور دیکھا یہ گیا ہے کریم بھائی جو جتنا زیادہ امپورٹنٹ کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی مصروفیات کو اتنی زیادہ یعنی سنبھال کے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہوتا ہو۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح سے ارشاد ملتا ہے کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ یا تو 2 رکعت نفل کو حاصل کر لوں یا جنت مجھے مل جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل کو قبول کر لوں گا، یعنی 2 رکعت نفل میں اپنے لیے پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں جنت کی طرف۔ تو وجہ پوچھی گئی کہ حضور وجہ کیا ہے، لوگ تو جنت کے حصول کے لیے اعمال کیا کرتے ہیں، آپ نفل کی طرف اختیار فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نفل ادا کرنے میں میری رب کی رضا ہے، اور میرے رب کی رضا ہے، جب مجھے رب کی رضا مل جائے گی تو جنت تو از خود مجھے ملی جانی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی والے کام کریں، اللہ کی اطاعت والے کام کریں۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ ایک مختصر سا واقعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ملتا ہے۔ جب رات ہوتی نا تو جب تقریباً لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے نفس، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی یہ آخری رات ہو، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا آنے والا وقت جو ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تیری زندگی کی ہو سکتا ہے آخری رات ہے، تو تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، چنانچہ اٹھ اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کر لے، رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر لے، تاکہ کل قیامت میں تجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی کتنے غور طلب جملے ہیں یہ، ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا ہماری زندگی کب اختتام پہ ہو جائے گی۔ تو ان کے متعلق ملتا ہے تو یہ ہمت کرتی، جاگتی اور پوری رات اللہ پاک کی عبادت میں اپنے آپ کو گزارتی۔ اچھا، جب عبادت کر لیتی تو اس کے بعد جو ہے نا صبح کا جب ٹائم آتا تو پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی کہ تجھے مبارک ہو کہ تو نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری رات عبادت میں گزاری، لیکن اب جو یہ دن آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو، تو اس میں بھی تو اپنے رب کی بندگی کر، عبادت کر، اس طرح کے معاملات کر۔ تو ان کے متعلق ملتا ہے کہ کریم بھائی انہوں نے تقریباً 50 سال اپنی زندگی کے شب و روز اس انداز پر گزارے کہ رات بھر اکثر حصہ عبادت میں گزارا کرتی تھی، اور دن میں بھی روزے کا سلسلہ رہتا اور اللہ پاک کی بندگی کرتے ہوئے اپنے معاملات کو گزارا کرتی ہیں۔ یعنی جو خائفین ہوتے ہیں نا، خوف خدا رکھنے والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کا ڈر جن کے دل میں ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر جنت کا حصول ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اپنی عارضی مشقت کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اللہ پاک کی بندگی میں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ کریم بھائی کے مثال کے طور پہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہمارے انداز اس طرح کے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی ماں کو ناراض کر رہے ہیں، ہمارا انداز صحیح نہیں ہے بات کرنے کا، جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے معاملات اچھے نہ ہوئے اور ہم نے اس انداز پر زندگی گزاری کہ لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے تکلیف دیتے رہے، تو پھر ممکن ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو پائے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ یعنی جب ہم پر نزعہ کا عالم طاری ہو جائے گا تو اب ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اب ہم اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا بھی چاہیں گے تو پھر ہماری رجوع جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے نا، تو یہی ہمارے لیے اصل ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور کس قدر وہ بیوقوف ہے وہ شخص جو اس دورانیے کو صرف اس معاملات میں ضائع کر دے کہ صرف دنیا ہی میں لگا رہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کام نہ کرے۔ بہت اچھی بات۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کو کی آیات پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی بندگی کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندگی اور جو دیگر ہمارے جو معاملات ہیں اس کی طرف ہمیں لے کر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، شاہد بھائی بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، اور واقعی عتیق بھائی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اسی ڈیوریشن میں، یعنی موت اور زندگی کے درمیان جو ہم جی رہے ہیں، موت کے آنے سے پہلے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی بہتر کرنے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے۔ یقیناً اگر ماں ناراض ہو رہی ہے یا باپ ناراض ہو رہا ہے یا اولاد کو تنگ کر رہے ہیں یا دوستوں سے پڑوسیوں سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو شریعت کی تو پاسداری ہم کر ہی نہیں رہے، اور ہمیں شریعت کی پاسداری کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہماری سمجھ لیں ریڈ لائن ہے، اس کو ہم کراس کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے تو رب ناراض ہوگا۔
کیونکہ یہ باؤنڈریز اللہ پاک نے بنائی ہیں، جو عتیق بھائی نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے۔ انشاءاللہ مزید ہمارے اولیاء کرام کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا، وہ کیسے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے، سنیں گے۔ اس سے پہلے کامران بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی کامران بھائی کوئی کلام سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر میری مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ طیبہ پر تو عنایت مداومت فرما، اور مشکلوں میں میرے خدا مشکلوں میں میرے خدا ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر حشر میں رسوا ہونا سگے عطار، حشر میں رسوا ہونا سگے عطار، حشر میں رسوا ہونا سگے عطار، حشر میں حساب سے مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ کتنا پیارا کلام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مناجات، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا کلام ہے۔ اللہ پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور انہیں درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے۔ شاہد بھائی اللہ پاک کو راضی کریں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی بہتر بنائے پروگرام میں، اسی پہ گفتگو چل رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ اولیاء کرام کا تذکرہ، ان کی سیرت کے پہلو کہ وہ کس طرح اپنے رب کو
راضی کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ولی حضرت سیدنا ربیع بن خثیم ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی تھے، اور ثعلبہ جو بنو ثعلبہ ہے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت انہوں نے پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے، لیکن ان کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اچھا، یہ قرآن پاک، حدیث پاک اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، سبحان اللہ۔ ربیع بن خثیم، ربیع بن خثیم، آہا، اور لیکن آپ پر زہد و تقوی اور عبادت کا غلبہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے احادیث بھی روایت کی ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے آپ سے روایت حدیث حاصل کی۔ آپ نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان صحابہ اکرام کی بھی زیارتیں کی اور ان سے حدیث حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے شاگرد بتاتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کرتا ہوں کہ یہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کئی لمحات ایسے گزرتے کہ اس میں کوئی اور نہ ہوتا، یعنی تنہائی میں جو ہے وہ آپس میں بات چیت کا سلسلہ ہوتا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کو دیکھتے تو فرماتے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام آپ کو دیکھتے تو آپ سے خوش ہوتے، اللہ اکبر، سبحان اور جب اللہ۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کو متواضعین، یعنی جو انکساری کرنے والے لوگ ہیں ان میں شمار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اتنے بڑے جو ہے وہ بزرگ تھے، اور آپ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں، ماشاء اللہ۔ اور جب گھر جانے لگتے تو نشانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیتے، جیسے قلم ہوتا ہے نا، قلم رکھ لیتے اور جو ہے وہ یوں سجا لیتے، اور جب واپس آتے تو اسی طرح وہ ہوتا، یعنی آپ ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیتے تھے، اللہ ایسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ 8 زہاد تھے، یعنی زاہد، تقوی والے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے جو بزرگ تھے، ان 8 میں سے ایک حضرت ربیع بن خثیم ہے، اور آپ جو ہے وہ یوں ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے علاوہ اور بھی ایسے علماء ہیں، بزرگ ہیں، جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری ہیں، حضرت سیدنا حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے۔ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے رہتے، جب دن آتا تو روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر افطار کے وقت جب کھانا پیش کیا جاتا تو معمولی سے کھانا کھا کے اپنا دیگر کھانا جو ہے وہ فقراء کے اندر خیرات کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود ساری رات جو ہے وہ بھوک کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں 40 سال گزارے، اللہ، آپ کی خدمت کی۔ اللہ، اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اللہ اکبر، اللہ۔ ساری رات جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ آپ ولایت کے کتنے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ اور جب بے وضو ہو جاتے تو دوبارہ وضو کر لیتے، اور وضو کرتے ہی 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے بزرگان دین اتنا علم اور اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر جو ہے ولایت کے اتنے بڑے درجے پر فائز تھے، لیکن ان کی عبادت کا کیا حال تھا، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیسی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ہماری عبادت کا کیا حال ہے، ہمارا کیا انداز ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عبادت ہے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، لیکن رب کی رضا والے کام کرنے سے دور ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی، اے کاش گزرے صدا یا الہی۔ آمین، آمین، آمین۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین،
آپ نے سنا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اللہ والے، اولیاء کرام اور یہ تابعین کے زمانے سے لے کر غوث پاک تک کا ذکر خیر ہوا، اور آج کے دور میں بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں جو الحمدللہ اللہ پاک کی عبادت بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال تک جو صحبت میں رہے، انہوں نے یہ نظارے کیے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ذرا غور فرمائیں، رابعہ بصریہ علیہا کا واقعہ ابھی شاہد بھائی نے بیان کیا۔ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی، نفس سے کہتی دیکھ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، ساری رات اللہ کی عبادت کرو۔ جب رات گزر جاتی تو دیکھ رات تو گزر گئی، اللہ کی عبادت کری، دن ہے، ہو سکتا ہے یہ دن آخری دن۔ ہمیں سوچنا ہے کیا ہمیں اللہ کو راضی نہیں کرنا؟ اللہ کو راضی کرنے والے آج اپنے مزاروں میں آرام کر رہے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال فرمائے، صدیوں گزر گئی ہیں، اس دفعہ 983 یہ عرس اس مرتبہ ان کا ہو رہا ہے۔ سفر کے مہینے میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے، آج مزار پر اصالہ ثواب کرنے والوں کے میلے لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 17 سال کے بعد 1000واں عرس ہوگا داتا صاحب حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ 1000 سال 17 سال بعد پورے ہو جائیں گے۔ غور تو فرمائیں کیسی اللہ پاک کی عبادت کی تھی، آج میلے لگے ہوئے داتا صاحب کے مزار پہ اصالہ ثواب کرنے والے ہیں۔ کتنا اصالہ ثواب آپ کے لیے، پوری دنیا میں اصالہ ثواب ہو رہا ہے۔ ایسے ہی غوث پاک کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے گئے، عبادت کی اللہ پاک کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، ممنوعات سے بچایا ہے، شریعت کی باؤنڈریز کا خیال کیا ہے، شریعت کی پاسداری کی ہے، علم حاصل کیا ہے، کمال درجے کی عبادت کی ہے، اور اللہ پاک نے کیسی عزتیں عطا فرمائے۔ ہم غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ کیا جو ہم پر اللہ پاک نے عبادات فرض کی ہیں، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان میں روزے فرض ہیں، زکوٰۃ اگر ہم پر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا جو عبادات رب نے لازم کی ہیں ہم وہ بجا لا رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں عتیق بھائی؟ بزرگان دین کا عمل ایسا تھا عبادت کے معاملے میں، اور آج ہمارا عبادت کا ذوق کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کریم رضا بھائی، ہمیں تمام جہانوں کے رب کی عبادت جو ہے نا وہ دکھاوے اور واہ واہ سے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ پاک کی رضا کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ خالص اللہ پاک کی، جو خالص اللہ پاک کے لیے عبادت کرتا ہے نا، اس سے قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میرے ارادے کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، عبادت سے میرا مقصد تیری یاد اور تیری رضا تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تو نے سچ کہا، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یقیناً یہ بات سنی، بہت پیاری لگی، بھلی لگی اور خوشی بھی ہوئی، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل کیا۔ اب ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کر پاتے ہیں؟ ہماری نیت میں کھوٹ تو نہیں ہوتا؟ ہمیں لوگوں کی خوشنودی یا واہ واہ کے لیے تو نہیں ہم عمل کر رہے؟ تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ ہمیں اس سے بچتے ہوئے نیت کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر رکھ کے عمل کرنا ہوگا۔ عتیق بھائی، مدنی مذاکرے میں ابھی پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی شیخ تھے، ان کے ساتھ ایک غلام تھا جو دانا تھا، اللہ والا تھا، علم والا تھا۔ وہ غلام تھا اور اپنے آقا کے ساتھ حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں نمک ختم ہو گیا۔ تو جو آقا تھے، جو شیخ تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو اللہ والا تھا کہ آبادی میں جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ ہمارے شیخ صاحب حج سے آ رہے ہیں اور ہمارا نمک ختم ہو گیا ہے، تو تم یوں کہو گے تو تمہیں نمک دے دیں گے۔ وہ گئے اور جا کر کہا کہ ہمارے شیخ صاحب حج کر کے آ رہے ہیں، نمک ختم ہو گیا۔ تو لوگوں نے فوراً حاجی صاحب آ رہے ہیں حج کر کے، اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، نمک دے دیا۔ پھر آگے گئے تو نمک تو ختم ہی تھا نا۔
آگے گئے پھر نمک کی ضرورت پڑی تو کہا اب جا کے تم بولو کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں اور نمک دے دو. غلام پھر چلا گیا, کہا جی میں حج کر کے آ رہا ہوں اور ہمارا نمک ختم ہو گیا, تھوڑا نمک دے دیں. پھر نمک مل گیا, نمک لے کے آ گیا. اب امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ پھر قافلہ آگے گیا تو نمک تو تھا ہی نہیں. پھر کہا اب جاؤ پھر نمک لے کر آؤ, بولو ہم حج کر کے آ رہے ہیں. کہا جی پہلے نمک مانگا, آپ کا حج بیچا, اب پھر دوبارہ نمک کی ضرورت پڑی تو اپنا بتا کر بیچ دیا, اب تو بچا ہی کچھ نہیں, اب کیا بیچیں گے. تو ہم تو اپنی نیکیاں ظاہر کرتے ہیں, حالانکہ ہماری شریعت یہ کوئی مطلوب ہے شاید بھائی کہ نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو. نیکیاں چھپانی ہے لیکن ہم تو نیکیاں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو حج کر کے آتے ہیں تو ہمارے گھر پہ بڑا سا بورڈ لگتا ہے حج مبارک, اور ایک دعوت عام ہوتی ہے, سب کو بتایا جاتا ہے. اور کوئی بعد میں بولے عبد الرحمن صاحب کیسے, بھائی حاجی عبد الرحمن صحیح بات ہے, ہماری نیم پلیٹ چینج ہوتی ہے, آگے لگتا ہے حاجی عبد الرحمن, حاجی فلاں, حاجی فلاں. تو کیا ہم تو مطلب یقیناً اگر آپ کو کوئی جس کو معلوم چلے کہ آپ نے حج کیا ہے اور وہ پھر کہہ رہا ہے کہ حاجی کریم رضا, تو پھر تو چلیں کوئی بات نہیں, یقیناً اس کا احترام کرنا بنتا ہے, ہمارا احترام کرنا بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ حاجی شاہد مدنی بھائی. لیکن خود سے ہمیں نہیں بتانا چاہیے کہ جی حاجی فلاں, حاجی فلاں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقیناً اس سے جو ہے وہ عبادت ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہے. اور ہمیں بس نیت کو صادق رکھنا چاہیے, چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں نیت میں کھوٹ تو نہیں ہو رہا, کھوٹ تو نہیں آ رہا, کہیں ہم دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے تو نہیں کر رہے, کسی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اپنی نیت کو جو ہے درست کریں کہ ہم نے اللہ کی رضا پانی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رضا مل گئی نا تو پھر وہ واہ واہ بھی ہو جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہوتی, اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو بھی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اگر لوگوں کی خوشی حاصل کرنے یا واہ واہ کی چاہت سے کرتے رہیں گے تو نہ واہ واہ ملے گی, نہ خوشنودی حاصل ہوگی, اور رب بھی راضی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے یہ غور کرنا ہے, دیکھنا ہے, ایک تو عبادت کرنی ہے اور خالص اللہ کے لیے کرنی ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے, شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں اس واقعے کو بیان فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جو 30 سال سے نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ لیٹ ہو گئے, جماعت نکل گئی, تو جب لیٹ پہنچے تو دیکھا جماعت کھڑی ہو چکی ہے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, آج میری تکبیر اولیٰ رہ گئی. جب یہ خیال آیا تو فوراً نفس کی پکڑ کی کہ کیا میں 30 سال سے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. پھر ان بزرگوں نے 30 سال کی نمازیں قضا کیں. اب آپ غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم تو اپنا ہر عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں شوق ہوتا ہے جو چھپ کر بھی کرے نا تو وہ بھی ہم بتاتے ہیں. صبح اٹھے یا لوگوں سے ملاقات کی, ہاں یار آج تھوڑا تھک گیا ہوں, یا رات میں اصل میں وہ بس کیا بتاؤں نوافل پڑھ رہا تھا یا تفسیر پڑھ رہا تھا, قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, رات دیر ہو گئی, بڑا مزہ آ رہا تھا, اس لیے یار تھوڑا تھکا ہوا ہوں. تو اپنی عبادت کا اظہار کیا, یہ ذہن میں ہو کہ میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, تو یہ درست نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری ہو اور ہمارا عمل برباد ہو جائے. کیا فرمائیں گے شاہد بھائی؟ ہر کوئی اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے. مقصود اصلی یہی ہے, بھلے کوئی نبی ہو, رسول ہو, ولی ہو, وہ سب اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمیں امت میں پیدا فرمایا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات فرمایا. اور ہمارا رب جو ہے ہمارے اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا ہے, پیار کیا کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, سورہ بقرہ آیت نمبر 144 144, ترجمہ کنز العرفان. تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی خوشی کو اختیار کرنا چاہتا ہے. تو ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5, ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ بتائیے کہ رب جو ہے نا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے.
تو شفاعت کبریٰ جو محشر میں خاص وصف ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، سب سے پہلے جو شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سبحان اللہ، یعنی کس قدر ہماری خوش قسمتی، آپ یقین کریں کریم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ، اور ان کی امت میں ہونے کا الحمدللہ یہ شرف ہمیں عطا ہوا کہ ہم کو سب سے افضل امت میں ہونے کا قرار وہ کیا گیا، سبحان اللہ، یعنی ہم سب سے افضل امت ہیں بے شک، جو بے سب شک، سے آخر میں دنیا کے اندر ظاہر کی گئی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کی اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو ہے نا نسبت کا سلسلہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ان نسبتوں کا خیال کریں۔ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ محشر میں جو ہوگا نا وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی اللہ پاک سے قربت دکھائی جائے گی، ان کی عظمت ظاہر کی جائے گی کہ کس طرح یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے امتیوں کو اور دیگر کے لیے جو ہے نا یہ الحمدللہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ساری کائنات رب کی رضا کے لیے کوششیں کر رہی ہے، محنتیں کر رہی ہے، اللہ والوں نے عبادات کی اور بہت عبادت کی، کئی سال، ساری زندگی 40 سال راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے رہے، دن میں روزے رکھتے رہے اور اللہ کی عبادت بجا لاتے رہے، اور قربان جائیے محبوب کریم علیہ السلام۔ ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ، پیارے محبوب علیہ السلام کا دامن کرم اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، وہ محبوب کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، پیارا محبوب اللہ پاک نے عطا فرمایا، پیارے محبوب کے صدقے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہی ٹائم پیریڈ ہے ہمارے پاس، موت آنے سے پہلے بس ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنے لگیں، جب کوئی فیصلہ کرنے لگیں، جب کوئی قدم اٹھانے لگیں، کاش کہ ہم پر محبوب علیہ السلام کے صدقے میں یہ کرم ہو جائے کہ یہ دل میں خیال آ جائے کہ رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے کوشش کریں، اور یقین مانیں کہ اللہ پاک کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، کوئی نماز نہ چھوٹ جائے، کوشش کریں نمازوں میں دل لگے نہ لگے، ہمیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، دل چاہے نہ چاہے نماز پڑھنی ہے، اور اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ ہم بزرگ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، تو اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی نماز سکھائیں اور نماز کی پابندی کروائیں۔ یقین مانیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو بھی نمازی، خود بھی نمازی بنیں گے تو بچے بھی، گھر کا بچہ نمازی ہو جائے گا۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت تو کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو ہمیں خود بھی نیک بننا ہے، اور یہ عشق رسول اور خوف خدا کا جام اپنی نسلوں کو بھی پلانا ہے۔ ہم گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، اور اپنے آپ کو لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بھی بچائیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اگر جیتے جی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، رب ساری خطائیں معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد جب معاف ہوں گے جس کا حق تلف کیا ہے، جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں محتاط رہنا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی غیبت کر دی، تو آج راضی کریں، آج معافی مانگ لیں، اسے معافی مانگنا اور راضی کرنا ضروری ہے۔ پھر گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، دوستوں کے حقوق ادا کریں، جن کے حق تلف کر لیے ان سے معافی مانگیں، جن کا لینا دینا ہے ان کو دیں، اور ان کو راضی کر معافی مانگ لیں اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ساری زندگی جو باقی بچی ہے اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ شاہد بھائی نے شروع میں ایک جملے ارشاد فرمائے تھے، زندگی ملی برائے بندگی، زندگی بے بندگی
شرمندگی۔ بڑی پیاری بات تھی، اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اسے اپنی گرہ سے باندھ دیجئے۔ اب عبادت کرنے کے لیے عبادت کو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے لیے مکتب کا ہونا ضروری ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ استاد دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے، آئیے دعوت اسلامی کے قریب آ جائیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ دین سیکھنے کو ملے گا، نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، عبادت کا ذوق بھی بڑھے گا۔ پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے۔ آپ شہر کراچی میں فیضان مدینہ میں آ جائیے، ورنہ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت پا سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی صحبت مل جانا آج کے پرفتن دور میں بہت بڑا انعام ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے مدنی چینل دیکھا، مسلمان نہیں تھے، الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ آپ بھی مدنی چینل کے قریب آ جائیں، اور اب تو ویسے ہی ربیع النور شریف آ رہا ہے، مبارک ہو، آقا کی آمد کا پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت انشاءاللہ استقبال ربیع النور کے سلسلے میں 13 اگست سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، روزانہ ہوگا، اور انشاءاللہ 13ویں شب تک یہ مدنی مذاکرے جاری رہیں گے۔ روزانہ شیخ طریقت امیر اہل سنت عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر لائیو ہوں گے۔ شہر کراچی والے فیضان مدینہ میں آ جائیں، اور پوری دنیا میں لوگ جہاں بھی مدنی چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ ہم مدنی مذاکروں میں شرکت ضرور کریں گے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل۔ درخت لگائے نیکی کمائے۔ درخت زمین پر نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ یہ صرف ہمارے ماحول کو خوبصورت اور خوشگوار ہی نہیں بناتے بلکہ انسانی صحت اور زندگی کے لیے بھی بے شمار فوائد فراہم کرتے ہیں۔ تو آئیے شامل ہو جائیے دعوت اسلامی کی سالانہ پلانٹیشن ڈے مہم میں، جو کہ ہوتی ہے ہر سال اگست کے مہینے میں۔ اس پلانٹیشن ڈے مہم سے متعلق دیکھیے مدنی چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کے ساتھ انشاءاللہ آج 2 اگست 2026 بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مرحبا، مدنی چینل کی کیا شان ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مدنی چینل۔ لاؤڈ اسپیکر تھوڑا اوپر کر کے لگاؤ بھائی، تاکہ دور تک آواز جائے۔ پوری بند کرنا، ادھر سے کوئی گزر نہ سکے۔ آپ دونوں یہاں کھڑے ہو جاؤ، کوئی آئے تو بتا دینا میلاد ہو رہا ہے، گلی بند ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، اتار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1448 ہجری کے ماہ اعلی حضرت ماہ خیر و برکت سفر شریف کی 18ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، اب زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ نہ بھی دوہرائیں تو دل کی نیت کافی بلکہ ضروری بھی ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں کھانا پینا، سونا وغیرہ جائز نہیں۔ افطار کا وقت آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو نہیں کر سکیں گے مسجد کے اندر، تو نیت کر لیں اور پھر افطار کر لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، اس کے بعد کھانا پینا ہے تو کر دیا جائے۔ اگر پہلے سے کر کے نیت کر لی تھی، کچھ مسجد میں رہے، نمازیں پڑھی وغیرہ، تو اب از سارے نیت کی ضرورت نہیں ہے افطار وغیرہ کے لیے، ایک باری نیت کافی ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو اب یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17 سفر شریف امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ کا برسی ہے، سالانہ برسی ہوتی ہے، تو اس موقع پر امیر علیہ سنت نے بھی نیاز کا اہتمام کیا تھا۔ آئیے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ غصہ برائیوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی غصے میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ یا اللہ تیری پناہ۔ آمین۔ 1448 ہجری کے ماہ خیر و برکت ماہ اعلی حضرت سفر شریف کی 17ویں رات ہے آج، اور آج میری پیاری امی جان کی برسی ہے، ام ابتار کی۔ ہم نے ایصال ثواب کی ترکیب کی ہے، آپ بھی کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بس گئی ہے بفیضان سرکار، جب سے مجھ کو ملے پیر
الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مشہور و معروف رسالہ تذکرہ امام احمد رضا اب نابینا اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بریل زبان میں بھی دستیاب ہے. اب بینائی سے محروم افراد بھی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت، عشق رسول اور علمی خدمات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک رسالہ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جسے اب نابینا افراد اپنی انگلیوں کے ذریعے محسوس کر کے اپنے دلوں میں اتار سکیں گے. اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے نابینا فرد کو یہ رسالہ درکار ہو تو شعبہ اسپیشل پرسنز دعوت اسلامی سے ضرور رابطہ کیجیے. رابطہ نمبر 0313555085. آئیے علم دین کو ہر فرد تک پہنچائیں کیونکہ دین سب کے لیے ضروری ہے. تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نابینا افراد کے لیے ہدیہ، اس کی کوسٹ 400 روپے. بڑی سائز ہے اس کی اور ماشاءاللہ یہ بریل لینگویج کہلاتی ہے، جو نظر نہیں آتی، لیکن جن کو جو نظر سے محروم ہے ان کو کسی ٹیکنیک سے نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے. وہ ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے تو انگلیاں لگا لگا کر یہ پڑھ لیتے ہیں. تو 400 روپیہ اس کا ہدیہ ہے. اب یار یہ عام طور پہ غریب ہوتے ہیں، اس طرح بھائیوں کو چاہیے کہ نابیناؤں میں تقسیم کرے لے کر. آپ جانتے ہو کسی نابینا کو تو ممکن ہو تو خرید کر ایصال ثواب کی نیت کرنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ماہ اعلیٰ حضرت ہے. ماہ اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے کسی نابینا کو پیش کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک کی رحمت سے ملنے والا ثواب آپ کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو پیش کرتا ہوں. امیر اہل سنت وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں اپنا کر ایک اسلامی بہن اچھی ماں بن سکتی ہے؟ ایصال ثواب کا بہت 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 شکریہ. ایصال ثواب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ایصال ثواب کیا اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے والے کا کچھ نہیں جاتا، مزید ثواب بڑھ جاتا ہے. اسلامی بہن یعنی کوئی عورت ماں اچھی بنے اس کے لیے کیا کیا کرے. اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، کردار ستھرا ہو، روزی اس کی حلال ہو. جب رزق حلال ہوگا تو وہ جو اپنے بچے کو جب تک یہ دودھ پیتا ہے پلائے گی، اس کی برکتیں بھی پائے گی اور بچے کو بھی برکتیں ملیں گی. اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے. تو ماں کی گود جو ہے نا، یہ پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی درس گاہ ہے، پہلی اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے. لیکن آج کل یہ مدرسہ جو ہے نا بڑا خراب ہوا پڑا ہے. بچہ آنکھ کھولتا ہے، سامنے ٹی وی پر رقاصہ ناچ رہی ہے، کان سے سنتا تو میوزک سن رہا ہوتا ہے. جب سونے کے لیے پہلے ہم دیکھتے تھے بچوں کو مائیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ رسی کھینچ کے سلاتی تھی. اب کچھ کھلونا سا لٹکا دیا جاتا ہے، وہ بچے کو میوزک سنا کر سلاتا ہے. ابھی سارے مائیں کر رہی ہوتی ہیں. اب ان کو ماں کیسے اچھی ماں بنے، ان سب کو چھوڑ دے. گناہوں کے جتنے بھی انداز ہیں یا بد اخلاقی کے جتنے بھی انداز ہیں اس کو چھوڑ دے. ماں بات بات پہ ڈانٹتی ہے، پھر باپ کا بھی کردار اپنا ہوتا ہے. ماں اور باپ دونوں آئے دن جنگ عظیم چھڑی رہتی ہے، گالی گلوچ، جھاڑ جھپاٹ، تو تکار. اس میں بچہ پروان چڑھتا ہے. یہ بھی وہی کرتا ہے جو اس کو آپ نے سکھایا. پھر آپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن آپ نے اپنی فرما برداری اس کو سکھائی نہیں تھی، بھول گئے تھے. تو بچہ بگڑ گیا. تو بچہ بگڑے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو
ہمارا معاشرہ یوں تباہی کی گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے کہ ماں کا کردار جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو پہلے مائیں ہوتی تھی. ماں کا کردار اچھا ہوگا تو اس کی گود میں اولیاء کرام پلیں گے، علماء کرام پلیں گے، صالحین نیک بندے پلیں گے. اب فلم ایکٹر پلتے ہیں، اب وہ بدماش پل رہے ہیں، ڈاکو پل رہے ہیں، چور نکل رہے ہیں. ماں کی گود سے کیا کیا نکل رہا ہے آپ دیکھو تو صحیح، ایک مطلب طوفان مچا ہوا ہے. تو یہ ماں جو ہے نا اگر اس کی اصلاح ہو جائے نا، دعوت اسلامی میں سب آ جاؤ، صحیح بولتا ہوں، دعوت اسلامی میں سب آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو بڑا فرق پڑے گا معاشرے میں. اور جو دعوت اسلامی میں پروپر ہیں ان کے گھروں کے ماحول میں اور عام لوگوں کے گھروں میں ماحول جو ہوتے ہیں میں فرق ملے گا. پروپر ماحول میں ہو، باقی تو کروڑوں ماحول میں ہوں گے دعوت اسلامی کا، وہ محبت تو کرتے ہوتے ہیں لیکن پروپر انہیں باقاعدہ ماحول میں نہیں ہوتے، وہ اہل محبت ہوتے ہیں. گھر میں تو گناہ بھرا جو چینل ٹی وی یہ بند کر دیں، صرف مدنی چینل چلائیں. آپ کا بچہ نعتیں نہ پڑھے تو پیسے واپس نعتیں پڑھے گا. اگر آپ گناہ بھرا چینل چلائیں گے یہ گانے سنائے گا آپ کو، ٹانگیں تھرکائے گا، ناچے گا، آپ تالیاں بجاؤ گے تو پھر یہ گالیاں بھی ساتھ میں بکے گا، تالیوں کی تالیاں سن کے آپ کی. تو ہو تو یہ رہا ہے نا، تالیاں بج رہی ہیں، بچہ یعنی یہاں تک کہ کبھی بعض اوقات بچہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ گالی نکالے نا تتلی زبان میں تو ہنستے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ دیکھا ہے میں نے، مزہ آتا ہے. ہمارے ماحول میں اللہ اللہ سکھاتے ہیں. ہمارے ماحول میں جو بچہ ہوگا انہیں ہمارے میننگ آپ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ آپ کو جس پر دیں گے جزاک اللہ خیرہ. اچھا عام ماحول میں جو ہوگا کچھ دیں گے بولے گا بھی تو تھینک یو، تھینک یو کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن جزاک اللہ کہنا، جزاک اللہ خیرہ کہنے کا مطلب وہ نعم البدل بھی نہیں ہے نا، اس کا قائم مقام تو نہیں ہے نا. تھینک یو اور چیز ہے، جزاک اللہ خیرہ وہ حدیث پاک پر عمل ہے. تو یوں مطلب ہے کہ اور کئی باتیں ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گی تو مائیں انشاءاللہ درست سے درست تر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. مائیں سدھر رہی، معاشرہ سدھر گیا. مائیں بے پردگی کریں گی، بیٹی بڑھ چڑھ کے بے پردگی کرے گی، ہو یہ رہا ہے. دیکھیں مطلب ماں آدھی بڈھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی بھی فیشن اور ان کے انداز نہیں بدلتے. بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، تقریباً 37 پیج ہے فہرست سمیت، اس کے 37 پیجز. اسلامی پردہ اس کا نام ہے. مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھیں تو صحیح اسلامی پردہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اسلامی پردہ مائیں کریں گی، اس کی برکتیں اولاد میں سرایت کریں گی. وہ بھی نہیں ہے نا، انشاءاللہ کریں، کوشش کریں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ کی طرف سے، اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا. من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی یعنی کوشش کی اس نے پا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ابھی جس رسالے کا تذکرہ فرمایا اسلامی پردہ، یہ سوال جواب کے طور پر یہ رسالہ ہے. 36 صفحات ہیں اور 35 روپے قیمت پر آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے مزید زیادہ معلومات اگر آپ چاہیں تو پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ ایک اس سے ضخیم ہے کتاب، صفحے تو یاد نہیں مجھے، یہ اس میں اور ڈیٹیل ہے، پڑھنا چاہیے. مطلب پردہ تو عورت پر فرض ہے. یہ پردہ کس طرح کا فرض ہے، پردے کا کیا کیا مطلب ہے کہ ایریا ہے، بدن کے کن کن حصوں کا پردہ کرنا ہے، یہ سب جب تک معلومات نہیں ہوگی تو یہ کریں گی کیسے پردہ. جب یہ فرض ہے تو پردہ جس پر فرض ہے اس کے لیے پردے کے مسائل سیکھنا، مسائل جاننا یہ بھی فرض ہے، فرض علوم میں سے. یہ لیجئے کتاب، اس کو پڑھیے، رسالہ لیجئے پڑھیے. اللہ کرے گا تو
आयात और अहादीस पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जहन मज़ीद मजबूत होगा कि अपने आप को गुनाह से बचाना है, नेकी के कामों पे लगाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर्दे के बारे में सवाल जवाब 397 397 इसके सफ़हात हैं और 510 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की कॉल आपको किसी भी वक्त आ सकती है और आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसके लिए तैयार रहें। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया पर गर्दिश करते इस पैगाम से मुतालिक आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इबरत के लिए किसी ने ये अच्छे अल्फाज चुने हैं कि मलकुल मौत कभी भी तशरीफ ला सकते हैं। कॉल से मुराद ये तो है नहीं कॉल कि आप तैयार हो जाओ, तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तैयारी का मौका मिला हुआ है, 100 साल तक मिल जाता है तैयारी का मौका, करे तो करे। क्योंकि अब जितनी हमने हमारी पोजीशन क्या है, अभी तो बहुत दिन पड़े, किसको पता बहुत दिन पड़े या बिल्कुल जाने का रेडी 1 2 3 वीजा लग गया, सीट ओके, चलो। बहरहाल ये कि कभी भी मौत आ सकती है। रोजाना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम लोगों के चेहरा ग़ालिबन 70 बार इस तरह का है कि उसके चेहरा देखते हैं रोजाना। जिसका वक्त पूरा हो गया उसको तो मलकुल मौत के बारे में ये सारी जो दुनिया है ना, ये हथेली कफे दस्त, इसको कफे दस्त हथेली बोलते हैं, ये हथेली की तरह है। इसमें जिसकी रूह चाहते हैं आप उठा लेते हैं जब अल्लाह का हुक्म आता है। तो इस तरह मतलब है कि वक्त जब भी तो बुजुर्गों के अक़वाल हैं, बल्कि शायद हदीस में भी है कि अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर बंदा पढ़े। इसके बाद नमाज पढ़ना नसीब होगा या नहीं पता ही नहीं। तो इस तरह ये कि अपने आप को बिल्कुल तैयार करे, कभी भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की कॉल आ सकती है। ये इसकी मैं मतलब वजाहत कर रहा हूँ, एक्चुअली कॉल नहीं आती, संभलने का मौका भी नहीं मिलता। एकदम से अचानक अभी बैठा था, बातें कर रहा था, एकदम से सर ढलक गया, गिर पड़ा, मौत आ गई। अचानक हार्ट फेल के केस भी होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अल्लाह ईमान सलामत रखे, हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मूतू कबला अन तमूतू पर अमल नसीब करे कि मर जाओ मरने से पहले, यानी अपने नफ्स को बंदा मार डाले और अल्लाह की रज़ा वाले कामों में लगा रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक लाइव पर नूर बख्श हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल है, बात बात पर झूठ बोलने वाले और बहुत ज़्यादा गिबत करने वाले शख्स से पीछा कैसे छुड़ाएं? बाज़ दफ़ा दूर रहना मुमकिन नहीं रहता। इसको अम्र बिल मारूफ करें, नेकी की दावत दें, जितना हो सके इससे अवॉइड करें, इसकी बातों को सुने नहीं, इस दिलचस्पी न लें। अंदाज ऐसा हो कि वो खुद बेजार हो कि मैं अभी गिबत करूँगा इसका मूड ख़राब हो जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। लेकिन बाद हुआ ऐसे वाकई हालात होते हैं, जैसे अब मजबूरी है, नौकरी कर रहा है, वो सेठ इस तरह का है, क्या करें, बाप इस तरह का है, बाप को छोड़ कर कहाँ जाए, माँ इस तरह की है, माँ को छोड़कर कहाँ जाए। ये घर के माहौल, दुकानों के माहौल, नौकरियों के माहौल बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं कि बड़ा साहब है, अब वो साहब इसे सांप जैसी हरकतें कर रहा है, जहर उगलता रहता है, तो ये बंदा क्या करे। ऐसे मौके पर है कि अगर मुमकिन है कि नौकरी बदल सकता है तो बदल देनी चाहिए। कि ऐसे की सोबत जो है ना, ये है तो खतरनाक, जो बात बात में झूठ बोलता है, गालियां बकता है। तो अब ये कि वो चंद सिक्के तो वो देगा आपको, लेकिन अपने किरदार की परछाई भी आप पर डालता रहेगा, तो ये असरात आप पर मुरतब होंगे जो खतरनाक है। तो जान छूटती हो तो
दो निवाले कम खाकर भी आदमी अच्छी सोहबत में जाकर नौकरी करे या अच्छा कोई रोजगार कर ले, इसको मजबूरी ना करार दे कि रोजी तो अल्लाह ताला देता ही है, यानी जिसने पैदा किया रोजी तो उसने एनी हाउ हमें देनी है, अता कर, उसका करम है। जब तक उसने जिंदा रखना मुकद्दर फरमाया है, जब इस कि भाई ये मिसाल के तौर पे यूं समझो कि इसकी उम्र 60 साल तय हुई है, तो अब वो 60 साल जो उम्र तय हुई उस पर रिस्क अल्लाह पाक ने उसका अपने जिम्मा करम पर लिया हुआ है, वो रिस्क अता फरमाएगा, जब भी तो ये जिंदा रहेगा, वरना जिंदा कैसे रहेगा। अब खाली बिरयानी और कौरमे को रिस्क थोड़ी बोलते यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौ की रोटी मशहूर है, हमारे गले से नहीं उतरती, लेकिन एक रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिस्क खाली बिरयानी और कौरमे और मतलब तले हुए समोसे और कबाब यही रिस्क नहीं है, रिस्क की बहुत सारी सूरतें। देखा जाए तो सबसे अहम तरीन अहम और बिल्कुल मुफ्त लेकिन अहम रिस्क जो है सांस, यानी इसको रिस्क उर्फ में नहीं कहते, लेकिन बंदे को जिंदा रखने के लिए सांस सबसे अहम है। पानी के बगैर कुछ ना कुछ बंदा गुजारा कर लेगा, गिजा के बगैर इससे ज्यादा वक्त जी लेगा, सांस के बगैर कितनी देर जिएगा। वहां घंटों की बात है, दिनों की बात है जीने की, खाना दाना पानी के बगैर। यहाँ तो सांस अगर रुकती है तो बड़ा मुश्किल है कि बंदा 1 घंटा भी गुजार सके। अभी हवा बंद हो जाए, वाकई बंद हो जाए, तो ये हवा चलना बंद होती है, हम इसको बोलते हैं हवा बंद है, हवा वाकई बंद हो जाए, उठा ली जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, अभी लाशों के ढेर लग जाएंगे, कोई होशियारी किसी को काम नहीं आएगी। ये अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे हैं, और इस पर हमें अल्लाह पाक की बारगाह में झुका रहना है कि हम मतलब फूफा क्या करते हैं, अगर अल्लाह ने हवा रोक ली हम कर क्या सकते हैं। सोने की ईंटों का ढेर पड़ा रहेगा और उसी पर सर पछाड़ खाएगा हमारा और दम निकलेगा। तो अल्लाह की बारगाह में झुका रहे बंदा और उससे डरता रहे, तो वो रिस्क अता फरमाता है। तो ऐसे बंदे की सोहबत, चाहे वो रोजी के हवाले से हो या किसी और हवाले से, अब घर का फर्द है तो जितना हो सके उससे कतराए, दूर रहे। अब माँ है बाप है, उसे लड़ाई की तो इजाजत मिलेगी नहीं, ना लड़े ना इनकी खिदमत से अपने आप को दूर करे, लेकिन जितना हो सके अगर वाकई है किसी, तो जितना हो सके उससे भी बचे और इस तरह की गुफ्तगू ना होने दे, वहाँ ऐसा मौजू ना हो कि जिससे मतलब इस तरह की खराबियां पैदा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इश्क मोहब्बत की है अलामत रोजा आला हजरत का, तैबा से रखता है निस्बत कुब्बा आला हजरत का, मेरे आला हजरत का, प्यारे आला हजरत का। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब हो, तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अपनी पैदाइश के वक्त था। फरमाना हज़रत सुफियान सौरी, मोमिन की हिफाजत उसके कब्र ही कसती है। फरमाने सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जाहिलों से फतवा लेना हराम है। दाता अली हदवेली रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अलकाबात दाता गंज बख्श हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार मुंबई अनवार तजल्लियात मरकजुल औलिया लाहौर पाकिस्तान भाटी दरवाजे के बैरूनी हिस्से में है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे ज्यादा अक्लमंद वो मोमिन है जो अपनी मौत को कसरत से याद करे और उसके लिए अच्छे तरीके पर तैयारियां करे। यही हकीकी अक्लमंद लोग हैं। दाता पिया कर दो करम, दाता पिया। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जैसे जैसे उलमाए किराम के उम्र में इजाफा होता जाता है, उनकी अक्ल भी बढ़ती जाती है। फरमान आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक
اس کے لیے صدقہ ہے. خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا، رہبر و رہنما ہے رضا ہے رضا. پیارے پیارے دادا جان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، کل نور کی آمد مرحبا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دو، اس کو جتنے پیسے چاہیے لے لو، ٹھیک کر دو. تو ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. بعض اوقات بظاہر طور پر ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شفا اللہ دیتا ہے. تو یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام اگر کسی مریض کو شفا دیں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی. جیسے ڈاکٹر کو اللہ پاک نے علم دیا، عقل دی، ڈاکٹری کی، اس نے دوا دی، اللہ نے چاہا تو شفا ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شفا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ قرآن کریم میں موجود ہے کہ میں شفا دیتا ہوں. کیا حکم لگائیں گے؟ بعض لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے. یقیناً اللہ ہی شفا دیتا ہے، پہلی جو میں نے تمید یہی باندھی نا. لیکن ذریعہ کوئی بنتا ہے، جس کو اللہ چاہے بنا دیتا ہے ذریعہ. بغیر ذریعے کے بھی وہ شفا عطا فرما دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مریضوں کو شفا دیتے اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے. اور قرآن کریم صاف صاف اس کا اعلان کر رہا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک نقل کیا گیا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ کنزُ ایمان. اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑھی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے جو مادرزاد اندھے، مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ آنکھیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ نمبر بڑھتے 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 وہ نابینا ہو جاتا ہے، یا ویسے کوئی سا ایکسیڈنٹلی بھی بعض اوقات بندہ نابینا ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر. اور جو پیدائشی نابینا ہے وہ زیادہ، اس کا معاملہ زیادہ ٹف ہوتا ہے. جیسے آنکھیں بدلی کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا آنکھیں بدلتے ہیں بعض اوقات، تو وہ بھی کیا، وہ پیدائشی نابینا کی نہیں بدلتے، وہ نہیں بدل سکتے، تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح مطلب مادر زاد اندھا اس کو بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مادر زاد ولی، تو وہ بھی کہ پیدائشی ولی. یہ مادر زاد اندھا، پیدائشی نابینا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے، آنکھیں اس کو عطا کر دیتے تھے، نظر اس کو آنا شروع ہو جاتا تھا. اسی طرح کوڑھی، کوڑ، اس کو بھی ان دنوں کوڑ غالباً زیادہ ہوتا تھا، ہے نا. جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو جو مجھے یاد آ رہا ہے، پڑھا تھا میں نے، تو آپ نے مطلب اس میں کوڑ کا ذکر ہے نا. اور سفید داغ والے یعنی کوڑھی کو، کوڑھی جو ہوتا ہے اس کو بھی میں، یہ سفید سفید داغ ہوتے ہیں کھال پر، یہ بیماری ہے، جلدی بیماری، اسکن پرابلم ہے یہ، تو اس کو بھی آپ شفا دے دیتے تھے. اور یہاں تک کہ مردے زندہ کر دیتے تھے. سب سے خطرناک یعنی سمجھو سب سے ٹف مرض تو مر جانا ہے ان مانو کر کہ جس کو کوئی شفا دے دے. دنیا کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا اس کو، جو مر چکا، فائنلی مر چکا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے عرصے کے بعد بھی زندہ کرنا ان کا ثابت ہے. روایتیں اس طرح کی. بنی اسرائیل حضرت سیدنا سام بن نوح
की कब्र अनवर पर हाजिर हुए और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ए रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए कि वो इस कब्र वाले को जिंदा फरमाए ताकि हम इससे मौत का बयान सुने। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम उस कब्र पर तशरीफ लाए और 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह पाक से हजरत सैयदना इस्साम बिन नूह को जिंदा करने की दुआ फरमाई। तो अल्लाह पाक ने उनको जिंदा फरमा दिया, वो खड़े हुए। तो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये बुढ़ापा तो आपके ज़माने में नहीं था। तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने निदा यानी आवाज़ सुनी तो गुमान हुआ कि शायद क़यामत कायम हो गई है। इसकी हैबत से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया, आपको इस दारे फ़ानी यानी इस फना होने वाली दुनिया से कूच किए यानी सफ़र किए हुए यानी वह आपकी वफ़ात को कितनी मुद्दत हो गई है। तो उन्होंने बताया, मुझे इस दुनिया से रुखसत हुए 4000 साल हो गए हैं, लेकिन मौत की कड़वाहट अभी तक मुझसे दूर नहीं हुई। हवाला तफसीरुल कुर्तुबी जिल्द 2 सफ़ा 84 बितग़य्युर। 4000 साल के बाद आपने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम को अल्लाह के हुक्म से कब्र पे जाकर जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया उसको। तो इस तरह मतलब ये कि अल्लाह पाक ने इनको ये ताकत अल्लाह ने दी। तो ये अल्लाह चाहे तो कर सकता है। खुद गौस पाक के करामात में भी है ये कि अल्लाह पाक अपने जिन बंदों को चाहे तो गौस पाक को भी करामात हासिल दी। आपसे भी मुर्दे जिंदा करना साबित है कि वाकयात भी इसके। अब किसी की अक्ल में ना आए तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब जो कुरान को मानता है आज के बाद उसकी अक्ल तो ठिकाने आ जाएगी। जो कुरान को मानता है, कुरान में है कि अल्लाह के सिवा दूसरा भी शिफा दे सकता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिफा दे सकते हैं, तो ईसा के आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शिफा नहीं दे सकते? कि जितने अंबिया किराम को मोजिज़ात हासिल हुए, सब मोजिज़ात का मजमुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, ने सारे के सारे मोजिज़ात, यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब तक मोजिज़ात आपके जारी हैं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात थे। तो अगर और वली से ये चीज़ सादिर होती है तो करामत है। तो इसलिए मतलब ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से बीमारों को शिफा दे सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैदी बच्चों का पैकेज चला था, अगर उनको आप दुआओं से भी नवाज दें। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, सद करोड़ मरहबा। अब इसमें मैं बोलूं क्या? मैं जब ये रिवायतें सुनाते ना तो पूरी बात बातों समझ में नहीं आती। अब मरहबा बोल दूं ये तो तस्दीक की मोहर लग गई ना। अब बाजों का गलतियां भी करते होंगे, ये बच्चे हैं, तो दुआ दे देता हूँ। माशाअल्लाह खुशी होती है कि ये बोलते हैं, लेकिन हर बात ज़ाहिर मुझे पता नहीं होती ना, कि ये ना याद होती। अक्सर तो समझ में आ जाती हैं, कोई कोई बात नहीं समझ में आती। कभी बिल्कुल ज़हन बनता है कि इन्होंने गलत कोई बयान किया है, तो मैं कभी कभी इस्लाह भी करने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पर लाइव। तो खैर माशाअल्लाह जज्बा अल्लाह इन सब बच्चों को दावत इस्लामी का बाअमल मुबल्लिग बनाए, आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम बनाए। इन सब को अपने माँ बाप के साथ और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा जैस से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाय खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी मेरी आदत क्या है कि जब जैसे कि कोई नात शरीफ पढ़ी जा रही हो, पढ़ने सुनने मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद बार किसी शेर में समझ नहीं पड़ती,
यानी इन मानों को समझनी पड़ती है, पता नहीं दुरुस्त है या नहीं। आला हजरत का कलाम ऐसा नहीं है, आला हजरत का कलाम आंखें बंद करके झूमे जाओ, तुम्हारा रॉन्ग नंबर का चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन आम शायरों में जरा ये सूरत नहीं होती, तो फिर उस थोड़ा मोहतात, लेकिन बाद वक्त तवज्जो नहीं भी होती तो बंदा झूम भी लेता है। तो फिर मैं क्या वो साइलेंट हो जाता हूँ, न सुभान अल्लाह न सल्ले अला, न कुछ बोलना नहीं है। अब समझ ही नहीं आई और दिल में खटका है कि ये शायद वो गलती कर रहे हैं पढ़ने वाला या लिखने वाले ने गलती की। लिखने वाले की गलती आमतौर पर बहुत खतरनाक होती है, बाज़ औक़ात यहाँ तक कि कुफ्र तक पहुँच जाती है, बाज़ औक़ात नबी की तौहीन तक पहुँच जाता है, अल्लाह की तौहीन तक पहुँच जाता है। शायरी बड़ा मतलब है कि नाजुक शाहरा है, यानी कि वो दो धारी तलवार है शायरी जो है, इसमें हाँ खासकर शायरी और नात लिखना खासकर, इसमें अगर बढ़ा तो उलूहियत में पहुंच गया, यानी माज़ अल्लाह अल्लाह से मिला दिया, और नीचे उतरा तो कहीं नबूवत की शान के खिलाफ बोल दिया। तो यूँ नात लिखने का शौक सबको है, समझे, जिसको देखो मतलब शायरी पर उतरा हुआ होता है, लेकिन हकीकत में ये हर एक का काम नहीं है। मेरी कोशिश होती है मैं जितने भी कलाम लिखता भी हूँ मैं इसकी शरई तफ्तीश करवाता हूँ, फन्नी तफ्तीश भी करवाता हूँ कि मतलब यानी कि अगर गलतियाँ हैं तो सामने आ जाएं, इसके बाद इसको आम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है। पूरे मेरे कलाम जितने भी हैं मैंने इसके मेरे कोशिश के मुताबिक वो जो तफ्तीश करवाई है मैंने। इंसान खता का पुतला है, अल इंसान मुरक्कबुम मिन खता वन निसियान, देखिए मेरे ऐसा इंसान खता का पुतला। अंबिया किराम खता के पुतले नहीं है यहाँ मुराद, और हकीकत इंसान तो वो साहिबान है, लेकिन ये कि हम जैसा इंसान खता का पुतला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे मदनी मुज़ाकरे के हवाले से तो इस तरह से कहा जाता है कि ये सिर्फ सुना ना करें, देखा भी करें। आपका अंदाज एक देखा भी है कि कोई शेर भी पढ़ता है ना, कोई किसी आम मारूफ गैर मारूफ कलाम का, तो आप झूमते झूमते अचानक अगर रुक गए तो वो भी थोड़ा इशारा होता है कि इनमें की वांदो है ना। मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही है नहीं, मुझे नहीं सोच का पड़ा क्यों, तो ये मेरा रुकना ये ना ले लिया जाए कि ये गलत है, इसको मतलब तौबा कराओ पकड़ के, ऐसा नहीं करना। ये उलमा फैसला करेंगे कि वो सही है या गलत है। हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, गलत फहमी कि मैं नहीं समझ आई ये क्या बोल रहा है, या ये लफ्ज होता है ना वो शान अक़दस के लायक नहीं होता, तौहीन भी नहीं होता, लेकिन वो बस मजा नहीं आता है। अदब के अल्फाज बेहतर से बेहतरीन अगर चुन सकता है, इंतखाब की सलाहियत है, तो फिर वो जितना हो सके बेहतर से बेहतरीन अल्फाज जो नात शरीफ में चुने। मैं तो किसी से सुना था, मैं उसको दोहरा दूं आपस में बातों में कि हर लफ्ज आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देता कि सरकार मुझे कबूल कर लें, अपने कलाम में कहीं जगह दे दें इसको मुझे। तो आला हज़रत का इंतखाब अल्फाज का तो बस वो आला हज़रत का ही हिस्सा था, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। अदब अपनी जगह पर, अदब का ये अदब जो हम मतलब जो बेअदबी के उसमें मुकाबले पर जो अदब है, और वो फन अदब और चीज़ है, वो भी आला हज़रत उसमें भी माहिर थे। आला हज़रत थे, इसलिए हम कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम आला हज़रत का या अपने अकाबिरीन का, अपने बुज़ुर्गों का पढ़ा जाए। अब ये क्या अवाम की अपनी वो होती है कि नया नया है, कुल्लो जदीद लजीज, हर नई चीज़ लजीज होती है, वो नया कलाम उसकी रिक्वायरमेंट होती है,
یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کی طرح کا انداز نہیں، مطلب جمتا نہیں ہے. تو یوں نعت خوان بھی